السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صفت الرکوع ثم بعد ذلك یہوی لرکوع، اس کے بعد وہ رکوع کے لیے جھکے گا۔ وسنۃ فی ھذا ان یکون، اور سنت اس میں یہ ہے، وسنۃ فی ھذا ان یکون حوی الماموم بعد الامام، اور سنت اس میں یہ کہ ماموم جو ہے یعنی کہ مقتدی وہ امام کے بعد جھکے گا۔ ولہذا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فاذا رکع فرکعوا، کہ جب وہ رکوع کرے تو تم رکوع کرو۔ والفاء للتعقیب، اور اس میں جو فا ہے وہ تعقیب کے لیے آئے، یعنی کہ جب بھی عربی میں فا آتا ہے نا تو وہ اس چیز کے لیے ہوتا ہے کہ آپ وہ عمل اس کے بعد ہو۔ اشرب فاکل، یعنی پہلے پیو اس کے بعد کھانا کھاؤ۔ اگر میں کہوں کہ اشربو واکل تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پیو کھاؤ، لیکن اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کھاؤ پیو، ترتیب نہیں ہوتی اس میں۔ والفاء للتعقیب فیکون اقبل امام، تو کہتے ہیں کہ وہ جو ہے فیکون اقبل امام، اقبل امام کی امام کے بعد ہوگا۔ اما بعد تمامی انحنائی، یعنی کہ یا تو اس کے پوری طرح جھک جانے کے بعد، و اما ان یسبق الامام باولی، یا پھر یہ کہ امام نے جب جھکنا اسٹارٹ کر دیا اس کے بعد آپ شروع کریں۔ فیشرع فی بعد ان یشرع، اور اس میں جو ہے جو پسندیدہ ہے شرع ہے وہ یہی ہے کہ جب وہ اس کام کو شروع کر دے تو پھر اس کے بعد کیا جائے۔ وفر رکوع، اور یہ ایک اکثر غلطی ہے، اور اس میں ایک اور غلطی بھی ہے جو تکبیر میں لوگ کہتے ہیں، وہ شاید اس میں آ جائے، نہیں تو میں بتا دوں گا۔ وفر رکوع، اور رکوع میں یہ ہے کہ سنہ ان یستوی ظہرہ، کہ اس کی جو کمر ہے وہ سیدھی ہو۔ کما کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یفعل کما فی حدیث ابی حمید السعدی مرفوعا، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ ابو حمید السعدی کی حدیث کے اندر ہے مرفوع، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم حصر ظہرہ فی الرکوع، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جو ہے وہ کمر کو بالکل سیدھا کر لیتے تھے۔ ای ثنا فی استواء من غیر تخفیف، قوسا، جیسے قوس قزح عربی میں لفظ ہوتا ہے نا قوس، جھکنے کو کہتے ہیں، ٹیڑھا پن ہونے کو، تو تخفیف یعنی کہ بغیر جھکے ہوئے، یعنی بالکل سیدھا ہو جانا۔ واما الرأس، اور جہاں تک ان کی سر کا تعلق ہے، فغیر مقنع له ولا صافح بخد، تو شیخ کہتے ہیں کہ جہاں تک سر کا تعلق ہے تو نہ وہ اس کو بہت زیادہ چھپائے گا، نہ نیچے کرے گا، نہ ملائے گا گالوں کے ساتھ۔ کہاں جا فی سنن ابی داؤد، جیسے کہ سنن ابی داؤد میں ہے، فی صحیح مسلم و ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یشخص رأسہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر نہ بہت زیادہ اوپر کرتے تھے، ولم یصوبہ، اور نہ اس کو بہت زیادہ نیچے کرتے تھے، یصوبہ، ولیکن بین ذالک، بلکہ اس کے درمیان ہوتا تھا۔ ای معتدلا لا یرفع ولا ینکس، یعنی کہ وہ معتدل ہوتا تھا، اعتدال کے ساتھ، نہ اس کو زیادہ اٹھاتے تھے نہ نیچے کرتے تھے۔ ولا مبرز صفحۃ خد، اور نہ اتنا زیادہ کہ ان کے جو ہے وہ گال نظر آئیں، گالوں کو دکھانے بارز کرنے والے۔ ولا مائل فی احد الشقین ولیکن بین ذالک، اور وہ اس کے درمیان ہوتا تھا، اور نہ شقوں کے درمیان ہوتا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ نہ وہ کسی شق یعنی کہ گروف کے اندر اتنا زیادہ چپکا ہوا ہو، ملا ہوا ہو، ہڈن ہو۔ وَأَقَلَّ الرُّكُوعِ أَن يَنْحَنِي، اور وہ کہتے ہیں کہ کم سے کم رکوع یہ وَأَقَلُّ الرُّكُوعِ أَن يَنْحَنِي، کہ وہ جھک جائے، بِحَيْثُ تَنَالُ كَفَّهُ، یہاں تک کہ اس کے کفہ یعنی ہاتھ، ہتھیلی، یہ دونوں کف ہیں، یہ تنال، نالہ ینالو، پھر تنالہ کے باب سے آتے ہیں تفاعلہ کے پہنچنے کے معنی میں، کہ وہ پہنچ جائیں رکبتہی، اس کے گھٹنوں تک، دونوں گھٹنوں تک، اور قرب ذالک کے گھٹنوں کے قریب، ویجزی منہ، اور یہ اس سے کافی، وہ من السجود ادنی لبس، اور سجدوں میں اس سے بھی زیادہ۔ ویسن ان یمکن یدیہ من رکبتہ حال رکوع، اور وہ کہتے ہیں اچھا یہ ہے کہ رکوع میں جو ہے نا اس کے ہاتھ پہنچ جائیں اس کے گھٹنوں میں،
اور وہ ان کو وہاں پہ اچھی طرح جما لے. وَيُفَرِّجْ بَيْنَ أَصَابِعِ يَدَيْهِ، اور وہ تھوڑا سا گیپ ڈالے اپنی ہاتھ کی انگلیوں میں. ہمارے یہاں اکثر لوگ یوں رکھے ہوتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے. وَيُسَنُّ كَذَلِكَ أَنْ يُجَافِي يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ فِي الرُّكُوعِ، وہ کہتے ہیں اور یہ بھی سنت میں سے اور اچھا ہے کہ وہ اس کے جو دونوں ہاتھ ہیں وہ اس کے سائڈوں سے ذرا الگ رہیں رکوع میں. فَهُوَ أَكْمَلُ فِي هَيْئَةِ الصَّلَاةِ وَصُورَتُهَا، وہ کہتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ کمپلیٹ صورت ہے نماز کی اور حیت. وَذَلِكَ بِالْإِجْمَاعِ، اور یہ اجماع سے ثابت ہے. کما نقل و تحوی وغیرہ، جیسے کہ تحوی وغیرہ نے اس کو نقل کیا. وَيَجِبُ أَنْ يَطْمَئِنَّ فِي رُكُوعِهِ، وہ کہتے ہیں واجب ہے اطمینان رکوع میں، اس کے رکوع میں. وَلِهَذَا أَمَرَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا المسیح صلاتی بِأَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ، اس شخص کو جو کہ اپنی نماز تیز تیز پڑھ رہا تھا کہ وہ اپنی نماز کو لوٹائے. یعنی جو اپنی نماز جو ہے غلط طریقے سے پڑھ رہا تھا اس کو رسول اللہ نے یہ حکم دیا. وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يَطْمَئِنُّ، کیونکہ وہ جو ہے اپنی نماز میں اطمینان نہیں کرتا تھا. فی رکوعی و سجودی، اپنے رکوع میں سجدوں میں. وَمَن لَا يَطْمَئِنُّ فی رکوعی و سجودی وَلَا يَدْرِكُ أَدَاءَ مَا فِيهَا مِنْ واجبات، اور جو کوئی اطمینان نہ کرے اپنے رکوع میں اور اپنے سجدوں میں، اور نہ وہ ادا کرے، یعنی وہ اس چیز کا درک ہی نہیں رکھتا کہ کس طرح ان چیزوں کو ادا کرنا ہے. ما فیہا من واجبات، کہ اس میں سے کون سی چیزیں واجبات میں سے، فصلاۃ باطلہ، تو اس کی نماز جو ہے باطل ہے. فقط روا محمد بن نصر المروزی، اور امام مرزی نے یہ نقل کیا ہے من حدیث العامش عن زید بن وہب، عامش کی حدیث زید بن وہب سے، ان حذیفہ بن یمان رأى رجلا لا يطمئن فی رکوعہ وسجودہ، کہ حذیفہ بن یمان نے ایک بندے کو دیکھا جو کہ اپنی نماز میں رکوع سجود میں اطمینان نہیں کر رہا تھا. فقال منذ متى وانت تصلی هذه الصلاة، تو انہوں نے پوچھا کہ تم کب سے اس طرح سے نماز پڑھ رہے ہو؟ قالت، اس نے کہا منذ 40 سنہ، تو اس نے کہا 40 سال سے. قال منذ 40 سنہ ما صلیت، کہ تم نے 40 سال سے نماز نہیں پڑھی. ولو مت علی هذا، اور اگر تم مر جائے اس حالت میں، لمت علی غیر فطرت محمد علیہ الصلوۃ والسلام، تو تم اس حال پر مرو گے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں. اور یہ بخاری میں بھی ہے. وفی امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذالک الرجل بالعیادہ دلیل علی الوجوب، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو جو نماز لوٹانے کا کہا یہ دلیل ہے اس بات پر کہ یہ واجب ہے. وعلی بطلان من لم یطمئن فی رکوعہ، اور وہ کہتے ہیں اس بات پر دلیل ہے کہ اس بندے کی نماز باطل ہو جاتی ہے جو کہ اپنے رکوع میں اطمینان نہیں کرتا. والسلام.